بہت دنوں کی بات ہے، کسی جگہ ایک غریب آدمی پرانے ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا تھا۔ وہ مکان اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ ایک دن اچانک زمین پر آیا۔ غریب آدمی کو ایک نیا مکان بنوانے کی فکر لاحق ہوئی۔ اس نے بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور لوگوں سے قرض لے کر ایک نیا مکان بنوانا شروع کیا۔ دیواریں کھڑی ہو گئیں، دروازے لگ گئے، لیکن چھت ڈالنے کے لیے غریب کے پاس پیسہ نہ بچا۔ لہٰذا اس نے چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نئے مکان میں رہنے لگا۔ اس نے سوچا برسات کے وقت تک چھت ٹھیک کروا لوں گا۔ ایک دن ایک چور گزرا۔ اس نے غریب آدمی کا نیا مکان دیکھ کر یہ سوچا کہ شاید وہ امیر ہو گیا ہے۔ چنانچہ ایک رات کے وقت جب سارے سو رہے تھے تو وہ چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت پر ابھی ایک دو قدم ہی نہیں چلا تھا کہ ٹاٹ پھٹ گیا اور وہ نیچے سوئے ہوئے مالک مکان کے اوپر گر گیا۔ مالک مکان اٹھ بیٹھا اور چور کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن کمرے میں بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس سے فائدہ اٹھا کر چور بھاگ گیا۔ چور بھاگ تو گیا، لیکن اسے مالک مکان پر سخت غصہ آیا۔ چور بھاگ تو گیا، لیکن اسے مالک مکان پر سخت غصہ آیا کہ اس نے نقلی چھت کیوں بنائی۔ اگلے دن وہ فریاد لے کر بادشاہ کے پاس جا پہنچا اور اسے کہا، اے دانش مند، اے سمجھدار بادشاہ، میں نے ایک گھر میں چوری کرنا چاہی اور مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت کی جگہ ٹاٹ بچھایا گیا تھا۔ میں نیچے گر گیا اور میری ٹانگیں ٹوٹنے سے بچ گئیں۔ اس مکان والے کو سزا دیں۔ بادشاہ نے مالک مکان کو پکڑ بلایا اور اس سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ یہ آدمی تمہاری چھت ٹوٹنے سے گر پڑا تھا؟ اس نے کہا، جی ہاں، یہ میرے اوپر گرا، ورنہ اس کی ٹانگیں ضرور ٹوٹ جاتی۔ بادشاہ نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو تم کو سزائے موت دیتا ہوں، اور جلادوں کو حکم دیا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ غریب مالک بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا اور بولا، بادشاہ، مجھے کیوں پھانسی دی جا رہی ہے؟ آخر سزا تو چور کو دی جانی چاہیے تھی۔ بادشاہ نے کہا، چپ ہو جاؤ، تم مجھے نصیحت کرنے کی جرت کیسے کر رہے ہو؟ جب مالک مکان نے دیکھا کہ ایسے جان خلاصی نہیں ہو سکتی تو اس نے کہا، بادشاہ، سارا قصور تو اس مزدور کا ہے جس نے ٹاٹ بچھائے تھے۔ تب بادشاہ نے اس کو رہا کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ راج مزدور کو پکڑ کر لایا جائے۔ جب اس کو پکڑ کر پھانسی دینے لگے تو راج مزدور نے کہا، مجھے بادشاہ سے کچھ عرض کرنا ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ ٹاٹ جس نے بنائے، اگر اس نے مضبوط اور پکے بنائے ہوتے تو ٹاٹ نہ پھٹتے۔ اب بادشاہ کے حکم پر ٹاٹ بنانے والے کو لایا گیا۔ اب بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تم نے ٹاٹ بنائے تھے؟ اس نے کہا، جی ہاں حضور، میں نے بنائے تھے۔ تب تو سارا قصور تمہارا ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ، میرے بنائے ہوئے ٹاٹ ہمیشہ پکے ہوتے ہیں، لیکن جب میں ٹاٹ بنا رہا تھا تو میرے ہمسائے نے کبوتر اڑائے۔ وہ کبوتر آسمان پر قلا بازیاں کھا رہے تھے۔ میں ان کو دیکھنے لگا تو میری توجہ ادھر ہو گئی، جس سے ٹاٹ کمزور ہو گئے۔ سارا قصور اس کبوتر اڑانے والے ہمسائے کا ہے۔ اب بادشاہ کے حکم پر ٹاٹ بنانے والے کو چھوڑ کر کبوتر باز کو پکڑ لایا گیا۔ اب پھانسی کی سزا سن کر کبوتر باز نے کہا، جہاں پناہ، یہ ٹھیک ہے، مجھے کبوتر اڑانے کا شوق ہے، لیکن اس سے کسی کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ آپ چور ہی کو قتل کرا دیں تاکہ عوام سکون سے رہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے حکم دیا کہ چور کو پکڑ لایا جائے اور پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ جلاد فوراً چور کو پکڑ کر لے آئے اور اس کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا، لیکن معلوم ہوا کہ اس کا قد ضرورت سے زیادہ لمبا ہے اور اس کے پاؤں کسی طرح سے زمین سے اوپر نہیں اٹھ پا رہے۔ بادشاہ کو اس بات کی اطلاع دی گئی تو اس نے جھلجھلا کر کہا، احمق کہیں کہ یہ چھوٹی سی بات بھی مجھ سے پوچھنی تھی؟ کسی چھوٹے قد کے آدمی کو پکڑ کر لاؤ اور اسے پھانسی دے دو۔ جلاد دوڑتے ہوئے نزدیک کے ایک چوراہے پر گئے۔
एक छोटे कद का आदमी आटे का बोरा उठाए जाता हुआ दिखाई दिया। जल्लादों ने उसे फौरन पकड़ लिया और फांसी के फंदे पर ला खड़ा किया। वो छोटे कद का आदमी चीखो पुकार करने लगा और जल्लादों से पूछने लगा, मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों फांसी पर चढ़ा रहे हो? इतने में खुद बादशाह भी इधर आ गया। वो आदमी बादशाह से कहने लगा, मेरे मालिक, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं पहाड़ से लकड़ियाँ लाकर बेचता हूँ और लोगों का सामान ढोता हूँ। इस तरह से अपने घर वालों का गुजर बसर करता हूँ। आखिर मैंने क्या गुनाह किया है? बादशाह ने बोला, अरे अहमक, मुझे क्या पता तुम्हारा क्या कसूर है। मैं किसी आदमी को फांसी चढ़ाना चाहता हूँ। बस एक चोर को फांसी पर चढ़ाना था, लेकिन मालूम हुआ कि उसका कद ज़रा ऊंचा है और उसके पांव ज़मीन से ऊपर नहीं उठ पाते। तुम्हारा कद बिल्कुल मुनासिब है। छोटे कद वाले आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, आप उसके पांव के नीचे एक घड़ा खुदवा दें, फिर सब ठीक हो जाएगा। बादशाह को उसकी बात पसंद आई। उसने ऐसा करने का हुक्म दे दिया। जल्लाद दोबारा चोर को पकड़ कर लाए और फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया। गले में फंदा डाल दिया और नीचे घड़ा खोदने लगे। मगर अब चोर बराबर ये कही जा रहा था कि जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और पूछा, तुम मरने के लिए इतने बेताब क्यों हो रहे हो? बादशाह सलामत, अभी जन्नत का बादशाह मर गया है। उसने मरते वक्त ये वसीयत की है कि जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा उसे जन्नत का बादशाह बना दिया जाएगा। वहाँ तख्त खाली है। अगर फौरन फांसी पर मुझे लटका दिया जाए तो मुमकिन है मैं जन्नत का बादशाह बना दिया जाऊं। बादशाह के दिल में हसद और लालच की आग भड़क उठी। उसने कहा, चोर को रिहा कर दो और मुझे फांसी पर लटका दो। चुनाचे उस बेवकूफ़ बादशाह को फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें ज़रूर लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मुफीद और मालूमाती वीडियोस वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।